رسی کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے سر ہو لمبی اور سرے دو ہوں. تو اگر قرآن کو رسی سے تشبیہ دی اور اس کے دو سرے مان لیے جائیں تو پوچھنا پڑے گا کہ پہلا سرا قرآن کا کہاں ہے اور رسی کا دوسرا سرا کہاں ہے. اور ہم جو پکڑیں گے تو پہلے سرے سے پکڑیں کہ دوسرے سرے سے پکڑیں یا درمیان سے پکڑیں. تو قرآن خود ہی بیان کرتا ہے کہ میں رسی اللہ کی رسی ہوں. دو سرے ہیں, ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا وہ رسی پکڑو جس کا ایک سرا نبی نے پکڑ لیا, دوسرا خدا نے تھام لیا, درمیان میں تم آ جاؤ تاکہ ادھر نظر پڑے تو مصطفیٰ نظر آئیں, ادھر نظر اٹھے تو خدا نظر آئے. تم درمیان میں رہو کہ خدا بلائے تو نبی پشت پناہ ہو, جو نبی اپنی طرف کھینچے تو خدا پشت پناہ ہو. ادھر جاؤ تو ہدایت ہو, ادھر جاؤ تو ہدایت ہو. تو سچ پوچھو, دل سے پوچھ لو, دل ہی سے پوچھ لو کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قرآن آ گیا ہے اور ایک طرف خدا اور دوسری طرف مصطفیٰ آ گیا ہے, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان رسی پکڑنے والوں, کب تک اختلاف کرو گے؟ مر کے بھی نہیں اختلاف کر سکو. یا رسی چھوڑو یا اتفاق کا اعلان کرو. اگر رسی پکڑنی ہے تو ایک ہو کے رہنا ہوگا. جب ایک ہو جاؤ گے تو پھر کندھے سے کندھا ملے نہ ملے, دل سے دل مل کے رہے. اس لیے دل ملانا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھو کہ رسی پکڑنے والے بھی, اس رسی کے مخاطب بھی بہت لوگ ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسی دیکھی اور چھوڑ دی. ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے رسی دیکھی چھوڑ دی, اور دوسری وہ جماعت ہاتھ رکھا مضبوط نہیں پکڑی, اور تیسری وہ جماعت ہے جس نے پکڑی اور پھر پکڑ کے ہی رکھی. جنہوں نے رسی کو دیکھا اور پکڑا نہیں یہ سب کافر ہیں. جنہوں نے صرف ہاتھ رکھا پکڑا نہیں یہ سب منافق ہیں, اور جس نے پکڑ کے مضبوطی سے تھام لیا یہ سب مومن ہیں.